وائٹ ریبن کیمپین جو ہے وہ اس وقت ایک اسٹڈی کنڈکٹ کر رہی ہے، عورت کے گرد جو نیریٹو ہے اس کو ری ڈیفائن کریں۔ وائٹ ریبن کیمپین کی کیا پالیسیز ہیں جو کہ ڈفرینٹ ہیں؟ وائٹ ریبن جو ہے وہ 3 لیولز پہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ خواتین کے جو حقوق ہیں اس کے بارے میں ایکسکلوسیو لیگل اویئرنیس پروگرام رن کرتے ہیں، ریمیڈی کیسے لی جا سکتی ہے، کہاں سے لی جا سکتی ہے اس کے بارے میں اویئر کرتے ہیں۔ سر لاز کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ پنجاب میں ویمن پروٹیکشن کا لا جو ہے وہ پاس ہوا۔ ریلیجن کو یوز کیا جاتا ہے عورتوں کے خلاف تشدد کے حوالے سے، مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے۔ پروگرام ہے پبلک انٹرسٹ وذ زینب فرید خان۔ اسٹرانگ مین آر جینٹل مین، یہ سلوگن ہے وائٹ ریبن کیمپین کا، جو کہ لنڈن انٹاریو میں اسٹارٹ ہوئی ان رسپانس ٹو اے میساکر آف 14 لیڈیز ان کینیڈا۔ وائٹ ریبن کو پاکستان میں انڈورس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک جینٹل مین، عمر آفتاب۔ تھینک یو سو مچ سر فار بینگ ود اس۔ تھینک یو ویری مچ انوائٹ کرنے کے لیے جی، تھینک یو۔ سر وائٹ ریبن کے بارے میں جاننا چاہیں گے، وائٹ ریبن کیمپین کے بارے میں جاننا چاہیں گے آپ سے، گلوبلی اور پاکستان میں اس کا کیا اسٹیٹس دیکھتے ہیں آپ؟ جی، یہ جیسے آپ نے بتایا کہ یہ 1993 میں یہ کینیڈا سے سٹارٹ ہوئی۔ پاکستان میں اس کیمپین کو 2005 میں شروع کیا، اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ایک تو جو جینڈر بیسڈ وائلنس ہے، وائلنس اگینسٹ ویمن جو ہے پاکستان میں وہ کافی زیادہ ہے۔ ہر 5 میں سے 1 خاتون جو ہے پاکستان میں وہ کسی نہ کسی فارم آف وائلنس جو ہے اس کا شکار ہوتی ہے۔ 80% آف جو میرڈ ویمن ہیں ان کے اوپر کسی قسم کا تشدد جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے وائٹ ریبن جو ہے اس کو شروع کیا گیا۔ وائٹ ریبن سے پہلے جو فیمنسٹ اپروچ جو ہے اس کے تحت کام کیا جا رہا تھا، جس کا فوکس جو ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کو ان کے حقوق کے بارے میں آگاہی دی جا سکے۔ تو آپ نے دیکھا یہ کیونکہ اس سارے ڈائلاگ میں مرد جو تھے وہ شامل نہیں تھے، اور جو خواتین میں ان کے حقوق کی آگاہی زیادہ بڑھی اور انہوں نے اپنے حقوق مانگنے شروع کیے، تو ہم نے دیکھا کہ پاکستانی سوسائٹی میں وائلنس جو ہے وہ زیادہ انکریز ہوا۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ جو وائٹ ریبن کا جو کانسیپٹ ہے اس کو پاکستان میں شروع کیا گیا کہ ہم مردوں کو خواتین پہ تشدد جو ہے اس کو روکنے میں جو ہے وہ اس کے لیے سینسٹائز کرے، اور جینڈر ایکویلٹی جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ ان کو سینسٹائز کرے۔ سر پالیسی میکنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ وائٹ ریبن کیمپین کی کیا پالیسیز ہیں جو کہ ڈفرینٹ ہیں پہلے کیمپینز، پہلے خواتین کے جو وائلنس اگینسٹ ویمن کے لیے آنے والی کیمپین سے ڈفرینٹ ہیں؟ کیونکہ یہ کہ ایک تو ہم وائٹ ریبن جو ہے وہ 3 لیولز پہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ بالکل جو خواتین کے جو حقوق ہیں اس کے بارے میں اویئرنیس کیمپین جو ہے وہ ہم رن کرتے ہیں، اور ہم ایک بہت ایکسکلوسیو لیگل اویئرنیس پروگرام رن کرتے ہیں جس میں کہ ہم خواتین کو اسپیسیفکلی ڈفرینٹ جو وائلنسز ہیں ان کے حوالے سے جو لاز اویلیبل ہیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں، اور ریمیڈی کیسے لی جا سکتی ہے، کہاں سے لی جا سکتی ہے اس کے بارے میں اویئر کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ ایک اوور آل سوسائٹی میں ایک بیہیویئر چینج کے حوالے سے ہم بہت ساری کیمپینز رن کرتے ہیں، کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ ابھی بھی ہماری جو سوسائٹی ہے وہ عورت کو ایک برابری کا جو درجہ جو ہے وہ نہیں دیتی، اور بہت ساری ہماری رسومات اور کلچر ٹریڈیشن جو ہے وہ ابھی بھی خواتین کو تھوڑا کمتر جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہت ساری بیہیویئر چینج کیمپینز جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ اور پھر جو کور آبجیکٹیو ہے وائٹ ریبن کا وہ یہ ہے کہ ورکنگ ود مین اینڈ بوائز، تو ہم ینگ لڑکوں میں کالج کے لیول پہ جو کیونکہ جو ایک ایسی ایج ہوتی ہے جہاں پہ کہ بہت سارے بلیفس ایٹیٹیوڈس فارم ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی ہم جینڈر ایکویلٹی کے حوالے سے بہت ساری انٹرونشنس کرتے ہیں، اور اوور آل پھر سوسائٹی میں بھی مردوں کے حوالے۔ اور اس کو تھوڑا سا اگر ہم پیچھے تھوڑا دیکھیں کہ بیسیکلی یہ جو پورا جو ایشو ہے جینڈر ان ایکویلٹی کا، یہ جو پیٹریارکل
سوچ ہے اس کے حوالے سے. اور جو آج کی جو پیٹریارکی ہے اس کے جو بانی ہیں وہ ایرسٹوٹل نے جو 600 سال پہلے جو ایک کانسیپٹ دیا کہ عورت جو ہے وہ مرد سے کم تر ہے, وہ سوچ جو ہے وہ انفارچونیٹلی 600 سال میں ابھی بھی آج بھی گلوبلی ہم دیکھیں تو وہی سوچ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. بہت سارے وائلنسز جو ہیں اگینسٹ ویمن اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کلچر, ٹریڈیشن, ریلیجن, یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ سارا کچھ بعد میں آتا ہے. اور پاکستانی کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو شاید ریلیجن کو یوز کیا جاتا ہے عورتوں کے خلاف تشدد کے حوالے سے, مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے, لیکن اصل جو اس کا جو ریزن ہے وہ پیٹریارکل مائنڈ سیٹ ہی ہے. اور پیٹریارکی جو ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے مردوں کو انوالو جو ہے وہ کرنا لازمی ہے. اور پیٹریارکی کو اگر آپ تھوڑا سا اور دیکھیں تو پیٹریارکی جو ہے یہ ایک انڈیویجول لیول پہ بھی ہوتی ہے, سوسائٹی بھی پیٹریارکل ہوتی ہے, اور اسٹیٹ بھی پیٹریارکل ہوتی ہے. تو ہم اسی لیے دیکھتے ہیں کہ جب اسٹیٹ بہت سارے لاز بناتی ہے, بہت سارے پالیسیز بناتی ہے, تو وہاں پہ خواتین کو ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے. سر, لاز کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمارے لاز میں جو پاکستانی لاز اور انٹرنیشنل لاز میں اکارڈنس ہے یا نہیں؟ دیکھیں پچھلے اگر ہم 10 سال میں دیکھیں تو پاکستان میں بہت زیادہ پرو ویمن لیجسلیشن ہوئی ہے. بلکہ آئی ووڈ سے کہ آج کے دن پاکستان جو ہے وہ شاید دنیا کے ان چند ملکوں میں سے ہے جہاں پہ کہ بہت ساری پرو ویمن لیجسلیشن ہوئی, بہت سارے اینٹی ویمن لاز جو ہیں ان کو چینج کیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود سوسائٹی جو ہے اس میں چینج نہیں آ سکی. ہم جب دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں ویمن پروٹیکشن کا لا جو ہے وہ پاس ہوا, اس کے پاس ہونے میں بہت جو ہے وہ اپوزیشن ہوئی, کنٹروورسیز آئیں, بٹ وہ پاس ہوا. آج اگر ہم اس میں دیکھیں تو کتنی خواتین جو ہیں وہ اس لا کے انڈر جو ہے کمپلینٹس سبمٹ کرتی ہیں, وہ بہت کم ہے. شروع میں جن خواتین نے کچھ ہم نے ایز اے کیس اسٹڈی اس میں دیکھا کہ شروع میں جتنی خواتین نے اس میں کمپلین کی, ان سب خواتین کو ان کی اپنی فیملیز نے فورس کیا کہ وہ کمپلین اپنی واپس لیں, اور موسٹلی خواتین جو ہیں بعد میں ان کو ڈیورس ہو گئی. تو مطلب اسی لیے ہم بہت زیادہ بیہیویئر چینج کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ہماری جو سوسائٹی کا جو اوور آل جو بیہیویئر ہے, ہم نے دیکھا کہ خواتین کو سینسٹائز کیا, لاز بنے, بٹ اس کے باوجود جو بھی انٹرونشنز پچھلے 50 سال میں ویمن رائٹس کے حوالے سے ہوئیں, آج بھی سوسائٹی جو ہے وہ اس میں اس طرح کی چینج ہم نہیں دیکھ رہے جو ہمیں نظر آنی چاہیے تھی. اور بلکہ وائٹ ریبن کیمپین جو ہے وہ اس وقت ایک اسٹڈی کنڈکٹ کر رہی ہے کہ ہم کیسے یہ جو عورت کے گرد جو نیریٹو ہے اس کو ری ڈیفائن کریں. یہ جو پیٹریارکل مائنڈ سیٹ ہے, اور پھر ہم اگر اپنے کلچر کے دیکھیں تو یہاں پہ کیونکہ پچھلے 200 سال میں بہت ساری چینجز آئیں, مطلب ہم ایک ہندو سوسائٹی سے پھر یا مسلم اس میں کنورٹ ہوئے, پھر بیچ میں برٹش دور آیا. تو یہ جو کنٹروورسی ہے کہ ہم ابھی جو کلچر اگر دیکھیں تو ابھی بھی بہت سارا وہ ہندو ڈومینیٹڈ کلچر جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. لاز جو ہیں وہ برٹش لاز جو ہیں موسٹلی آج بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, اور ویسے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. تو یہ جو ایک تضاد سوسائٹی میں ہے, یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے سوشل ایشوز جو ہیں ان سب میں بہت زیادہ واضح ہیں. اور پھر جینڈر کے حوالے سے جو ڈسکریمنیشن ہے اس میں تو یہ تضاد جو ہے یہ بہت زیادہ ہے. ہمارے ہاں مرد جو ہے وہ جب دوسری شادی کی بات ہوتی ہے تو بالکل ریلیجن کو کوٹ کرتے ہیں, لیکن پنجاب میں سب سے زیادہ جو کیسز ہیں کورٹس میں پینڈنگ وہ انہیریٹنس رائٹس کے اوپر ہے. حالانکہ ہمارا جو ریلیجن ہے وہ انہیریٹنس رائٹس کے اوپر بہت سختی سے کلیئر ریلیجس اس کے اوپر لاز ہیں ہمارے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ ہم ریلیجن کو بھول جاتے ہیں. کتنے % لوگ ہیں جو اپنی
بہنوں کو جو ہے وہ انہیریٹنس میں پراپرٹی میں رائٹ دیتے ہیں. تو یہ جو ایک سلیکٹیو اڈاپشن کنفیوژن ہے ہماری سوسائٹی میں, اور وہ جینڈر کے حوالے سے خاص طور پہ یہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے. اور اسپیشلی جب ہم جینڈر کی بات کرتے ہیں, جینڈر بائسڈ وائلنس کی بات کرتے ہیں, تو اس میں سلیکٹیو اڈاپشن فرام ریلیجیس ورسز اور ہمارے جو قرآن سے جو ان کو کوٹ کرتے ہیں ہمارے لوگ, بٹ دیٹ از آئی تھنک وہ کہیں نہ کہیں وہ جو ایک مین پوائنٹ ہے, ہمارے پاس لاز بھی موجود ہیں اس کے لیے, بٹ دیٹس ناٹ امپلیمنٹڈ ان دا لانگ رن. سر لیجسلیشن کی بات کرتے ہیں, تو لیجسلیشن ابھی آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس جتنی بھی لیجسلیشن ہے وائلنس اگینسٹ ویمن کے لیے, از دیٹ سفیشینٹ, اور اس میں کیا کیا امپروومنٹس ہم اور کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو یہ کہ لیجسلیشن بہت سارے لاز جو ہیں ان کا ابھی جو امپلیمنٹیشن فریم ورک ہے اس میں لکوناس ہیں. جیسے ورک پلیس ہراسمنٹ کا جو لا ہے وہ پروونسز میں بھی اب ساری جگہ پہ, یہ جو پروونشل اومبڈس پرسن کے پی میں ابھی تک نہیں تھی, وہاں پہ بھی ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے کافی اس میں ایفرٹ کی, وہ اب موجود ہے. لیکن جب ہم اس میں ابھی بھی امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں, ہم بہت ساری کالز ریسیو کرتے ہیں جہاں پہ ابھی بھی خواتین کو یہ نہیں پتہ کہ انہوں نے اس کی رپورٹ کیسے کرنی ہے. پھر جب بہت سارے اور بھی ایسے لاز کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ ایون ابھی پولیس, اگر ہم سارے جو اسٹیک ہولڈرز دیکھیں جنہوں نے کسی بھی لا کو امپلیمنٹ کرنا ہے, تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس پروسیس کے اندر ابھی جو ہے وہ گیپس بہت سارے ہیں. مطلب لا اٹ سیلف جو ہیں وہ بالکل بہت چند ایسے لاز اب شاید رہ گئے ہیں جن کو تھوڑا سا مزید پرو ویمن جو ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے, بٹ موسٹلی لاز جو ہیں وہ اب مطلب انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے حساب سے پاکستان میں موجود ہیں. لیکن ان کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, آئی تھنک کہ ان کی ٹریننگس کی ضرورت ہے. جیسے ریپ لا جو ہے یہ ابھی امینڈ ہوا, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو کیسز ہیں اس میں ڈی این اے کے حوالے سے, وہ جو سیمپل ایک سرٹن ٹائم میں لینے کے حوالے سے, میڈیکو لیگل کے حوالے سے وہاں پہ ایشوز جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. اور جب وہ ایشوز آتے ہیں تو پھر وہ ایونچولی اس کیس کو جو پروو کرنا جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. سر آنر کلنگ کی بھی بات کرتے ہیں, آنر کلنگ کے کیسز میں بھی مطلب وہ جو پورے ایک اسٹیٹ کا نیریٹو ہے وہ فیملی تک ڈیفائن ہو جاتا ہے, اینڈ جسٹ بیکاز دا فیملی ڈز ناٹ وانٹ دا اسٹیٹ ٹو بی انوالوڈ ان دس, تو وہاں پر ہمارے پاس لا بھی لمیٹائز ہو جاتا ہے. لیکن وہ بھی جو ہے وہ لا میں ابھی اس میں بھی امینڈمنٹ آئی, لیکن ابھی بھی کیونکہ جو قصاص و دیت کا جو لا ہے وہ کیونکہ بہرحال ایگزسٹ کرتا ہے, تو اس میں ویسے تو ابھی جو لیٹسٹ جو آنر کلنگ کا جو امینڈمنٹ آئی ہے اس میں یہ ہے کہ اب اسٹیٹ جو ہے وہ ولی جو ہے وہ بنتی ہے. تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ کافی سارے لاز جو ہیں ان میں امپروومنٹ تو آئی ہیں, بٹ ابھی ان کی جو اسٹیک ہولڈر جو اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں وہ ان میں ابھی تھوڑے امپلیمنٹیشن کے حوالے سے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی گیپس اویلیبل ہیں. اور پھر یہ کہ اویئرنیس کا بھی فقدان ہے, کیونکہ لاز جو ہیں اس طرح شاید پروپوگیٹ بھی نہیں ہو سکے جس سے خواتین کو پتہ لگے کہ ایک پرٹیکولر وائلیشن جو ہے اس میں کیا لا ہے اور کیسے جو ہے وہ ان کی داد رسی ہو سکتی ہے. سر کاؤنسلنگ, ان لوگوں کی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے, اسپیشلی جو پرپیٹریٹرز ہیں وائلنس اگینسٹ ویمن کے لیے, تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کاؤنسلنگ, کیونکہ ہماری جو لوور مڈل کلاس ہے اور مڈل کلاس ہے ان تک یہ جو کاؤنسلنگ کا پروسیس ہے دیٹ از پریٹی ایکسپینسو, تو ان لیولس تک پہنچانے کے لیے وائٹ ریبن کیمپین کس طرح سے اپنا پارٹ پلے کر رہی ہے؟ بالکل, کیونکہ یہ بھی ایک ویشیس سرکل ہے, اور ہم نے یہ دیکھا کہ ایسے بچے جو ایسے گھروں میں پروان چڑھتے ہیں جہاں پہ کہ ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے, تو ان میں یہ ایک انٹرینچڈ بیہیویئر جو ہے وہ ایک کریٹ ہو جاتا ہے, اور وہ پھر جب اس رول میں آتے ہیں تو وہ اسی طرح ہی بیہیو کرتے ہیں جیسے انہوں نے اس کو دیکھا ہوتا ہے. اوور آل اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بھی بڑی تیزی سے ایک ایشو بن رہا ہے, اور ہمارے ہاں آن دی ادر اینڈ جو سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ ہے ایک تو اس طرح اویلیبل بھی نہیں ہے, اور
شاید اس کو بھی تھوڑا سا دیکھا بھی ایک ہم مطلب فار ایگزامپل ہم نے کچھ ایسے کیسز میں ہم نے جہاں پہ انٹروین کیا ہم نے وہاں پہ کوشش کی کہ ہم جو پرپیٹریٹر ہے اس کو انوالو کریں اور کسی طرح اس کو کاؤنسلنگ جو ہے اس میں لے کے جا سکیں, بٹ وہ جنرلی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک یہ بہت ابھی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے. ہمارا جو بہت سارے ایسے کیسز میں جو پینیٹریٹ کرنے کا جو ایک طریقہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان مردوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کے بچوں کی ویل بینگ جو ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, اور ہم نے یہ دیکھا کہ وہ اس کے اوپر ان کا تھوڑا جو ہے وہ ایک بات سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں, کیونکہ بہرحال وہ جب ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اپنے گھر میں اس کا ان کے بچے کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے, اس کی سائیکولوجیکل ویل بینگ کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے, ایون اس کی ہیلتھ پہ کیا اثر ہوتا ہے, کیونکہ اب اسٹڈیز یہ پروو کرتی ہیں کہ ایسے بچے جو ڈومیسٹک وائلنس دیکھتے ہیں ان کو ہیلتھ ایشوز بھی ہوتے ہیں, ان کو مطلب فار ایگزامپل ایستھما جو ہے ان کو سفوکیشن فیل ہوتی ہے, ان کو ایستھما جو ہے وہ فیل ہوتا ہے, ان کو ان میں سبسٹینس ابیوز جو ہے اس کا ٹرینڈ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے, ان میں وائلنس جو ہے اس کا ٹرینڈ زیادہ ہوتا ہے, اور وہ جو وائلنس ہے وہ ایٹ ٹائمس کرائم جو ہے اس کی طرف لیڈ کرتا ہے. سر کیسز میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایسے ہی بچے آگے جا کر کرمنلز بنتے ہیں اینڈ ریپسٹ بنتے ہیں, اور اس طرح کے سارے کرائمز بیسکلی اسی طرح کے, بیکاز روٹ کاز اس کی وائلنس اگینسٹ ویمن بن رہی ہے یہاں پہ. جی تو بالکل, تو آج کے دن جو ہم اپنی سوسائٹی میں ایک عدم برداشت دیکھ رہے ہیں, اور آپ اگر روڈز پہ دیکھیں کہ ذرا سی بات پہ ہر دوسرا بندہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, تو اس کے پیچھے بالکل یہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے یہ ایک بہت بڑا روٹ کاز ہے, کیونکہ یہ ایز اے سوسائٹی ہم میں اینگر اور وائلنس جو ہے وہ بڑھا رہا ہے. تو ہم اسی لیے فادرہڈ جو ہے وہ وائٹ ربن کا ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. ہم اپنی بہت ساری جو انٹروینشن ہے وہ ایسے جو پرپیٹریٹرز ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ فادرہڈ کے کانسیپٹ کے ساتھ جو ہے وہ انیشیٹ کرتے ہیں. سر اس میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں بھی یہ کرائمز اگینسٹ ویمن موجود ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح ہماری سوسائٹی جینڈر ایکوالٹی کی طرف جائے گی, میل انسیکیورٹیز اس کے ساتھ بڑھتی جائیں گی, تو وائٹ ربن کیمپین اس کو کیسے دیکھتی ہے؟ دیکھیں یہ پھر اس کو ہمیں بہت سارے ڈفرینٹ لیولز پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ہاں جو انسیکیورٹی ہے وہ اکنامک پرسپیکٹیو پہ آتی ہے, جہاں پہ کہ ایک مرد اور عورت میں کسی ایک جاب کے لیے کمپٹیشن ہے, وہ بالکل وہ انسیکیورٹیز. لیکن اگر ہم دیکھیں اگین اس کو ایک تو ہمیں لائف سائیکل اپروچ پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. جب بچی پیدا ہوتی ہے ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں فیٹس کلنگ جو ہے وہ انفارچونیٹلی بہت زیادہ بڑھ رہا ہے کہ جی وہ الٹرا ساؤنڈ میں دیکھا کہ جی بچی ہے تو اس کو ابورٹ کر دیا. بچی جب پیدا ہوتی ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بوائے چائلڈ کی نسبت جو ہے اس کی پرورش جو ہے اس میں کیسے ڈسکریمنیشن آتی ہے, اس کو اچھی اسکولنگ کے حوالے سے جو ڈسکریمنیشن ہے, ایون فوڈ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسکریمنیشن آتی ہے. پھر اگر اس کو مطلب ہم ایکسیس ٹو ایجوکیشن جو ہے ابھی بھی بہت سارے ہمارے ہاں جگہوں پہ بچیوں کو پڑھایا نہیں جاتا, یا اگر پڑھایا بھی جائے تو پھر وہ ایک بیسک ایجوکیشن سے آگے ہائر ایجوکیشن جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈسکریمنیشن جو ہے. پھر اسی طرح مطلب زندگی میں مختلف فیصلے کرنے کے اوپر, تو ایک تو ہمیں اس کو ایک لائف سائیکل اپروچ جو ہے اس کے حوالے سے دیکھنے کی ضرورت ہے نا, کہ ہمارے یہاں جو ڈسکریمنیشن ہے وہ کیسے ہر سٹیج کے اوپر جو ہے وہ خاتون جو ہے اس کے ساتھ کی جاتی ہے. اور سے یہی ایجوکیشن آئی تھنک فرام دا فرسٹ لیول اسکول لیول سے, اور ہمارے یہاں پر تو پھر پبلک سیکٹر کے جو اسکولز ہیں اور اسپیشلی مدرساز ان کے کریکولم میں آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے کریکولم کا حصہ ہونا چاہیے؟ مدرسوں سے زیادہ تو انفیکٹ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بہت سارے جو کازز ہیں
جینڈر اسٹیریوٹائپنگ کو ری انفورس کرنے کے لیے پاکستان میں اور جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اس میں ہماری جو مین اسٹریم ایجوکیشن ہے وہ بھی ایک ریزن ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو کریکولم ہے وہ جینڈر اسٹیریوٹائپنگ جو ہے اس کو ری انفورس کر رہا ہے. تو ہمیں اپنا جو اسکول کا کریکولم ہے اس کو انفیکٹ جینڈر لینس جو ہے اس سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو جو ہے وہ مور جینڈر سینسٹیو جو ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے. اسی طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں جو ایک جو نیریٹو جو سوسائٹی کا فارم ہوتا ہے وہ ایک گھر کی تربیت سے ہوتا ہے. وہ ہمارا ایک پیٹریارکل مائنڈ سیٹ ری انفورس ہو رہا ہے، اور ہماری یہ جو پیٹریارکی میں ایک ٹرم ہے جس کو کہتے ہیں نیو پیٹریارکی، کہ ایک سرٹن سٹیج پہ جو عورت ہے وہ خود بھی پیٹریارکل بن جاتی ہے، کیونکہ وہ سارے پروسیس سے گزری ہوتی ہے، تو وہ بھی پھر اسی طرح بیہیو کرنا شروع کر دیتی ہے. پھر اسی طرح بچہ اسکول جاتا ہے تو وہ جو جینڈر اسٹیریوٹائپنگ ہے وہ ری انفورس ہو رہی ہے. اسی طرح پھر جو میڈیا ہمارا جو ہے وہ نیریٹو فارم کرتا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو میڈیا جو ہے اس میں بھی جو جینڈر بائس ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور میڈیا میں نیوز میڈیا میں ہم دیکھیں تو کیسے اس ساری چیز کو گلیمرائز کیا جاتا ہے یا کیسز کو رپورٹ کیا جاتا ہے. ہم اپنی ایڈورٹیزمنٹس دیکھیں تو ان میں کیسے جینڈر جو ہے اس کو ایک سرٹن پرسپیکٹیو سے ہی صرف یوز کیا جاتا ہے. ڈرامہ سیریلز کی ڈراماز میں دیکھیں تو انفارچونیٹلی بہت ساری اسٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ جن ڈراموں میں عورت پہ زیادہ تشدد کیا جاتا ہے ان کی ریٹنگ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اب یہ جو مائنڈ سیٹ ہے دیٹس ویری انفارچونیٹ. تو یہ جو نیریٹو اراؤنڈ ویمن ہے، اس میں جب تک ہم ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ یہ جو سارے وہ جو فیکٹرز جو نیریٹو بلڈ کرتے ہیں ان کو جب تک ہم ایک دم ایڈریس نہیں کریں گے تو شاید یہ جینڈر انیکویلٹیز جو ہیں ان کو ختم کرنا کافی مشکل ہوگا. سر، وائٹ ربن کیمپینگ میں ہماری گورنمنٹ کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے یا پھر کر رہی ہے ابھی؟ ہمارا جو ماڈل ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جو سول سوسائٹی آرگنائزیشن ہے وہ بیسٹ پریکٹسز جو ہے وہ کریٹ کر سکتی ہے، وہ سکسیس ماڈلز کریٹ کر سکتی ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کو میسز تک پہنچنا، لیجسلیشن ہے، پھر جو سسٹمز ہیں ان کو بہتر کرنا، اس کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ پلر ہے. پروونشل لیول پہ بھی اور فیڈرل لیول پہ بھی نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن اور جتنے پروونشل کمیشنز ہیں ان کے ساتھ بھی ہم پارٹنرشپ میں کام کرتے ہیں. اسی طرح منسٹری آف ویمن ڈیولپمنٹ جو پروونشل لیول پہ جتنی ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے ایم او یو سائنڈ ہیں، اور ہم جتنی انٹرونشنز کرتے ہیں وہ سب ان کے تھرو کرتے ہیں. اور بہت ساری جو سکسیس وائٹ ربن کی اب تک ہے اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری جتنی انٹرونشنز ہیں وہ ان گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ ہم کرتے رہے ہیں. سر، وائٹ ربن کیمپین پاکستان کو کیسے ویژولائز کرتی ہے ایز جینڈرلی ایکول سوسائٹی کے طور پہ، اور کیا ویژن رکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں اگین بالکل اگر ہم بہت سارے اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو انفارچونیٹلی وہ ایسے نہیں ہیں جن کے اوپر ایز اے پاکستانی میں ایز اے انڈیویجول پاکستانی پراؤڈ فیل کر سکوں، اور وائٹ ربن کیمپین جو ہے وہ اس کے اوپر کسی طرح کا فخر کر سکے. ہم اگر جینڈر انڈیکسز جو مختلف دیکھتے ہیں، چاہے وہ امپاورمنٹ کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ اکنامکس کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے، انفارچونیٹلی ہم ان موسٹلی میں یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کافی کم جو نچلے سطح پہ فال کرتا ہے. اور اگین وچ از ویری انفارچونیٹ، کیونکہ بینگ اے مسلم سوسائٹی جہاں پہ کہ دیکھیں ہمارے تو ریلیجن نے 1500 سال پہلے عورت کے جو رائٹس ہیں وہ بڑے کلیئرلی ڈیفائن کر دیے، اور ہم اپنے پروفٹ کے جو سننا جو ہے اس کے تھرو جب دیکھتے ہیں کہ ان کا کنڈکٹ جو ہے وہ
امہات المومنین کے ساتھ کیسا تھا اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیسا تھا اور اوور آل خواتین کے ساتھ کیسا تھا. اس سب کو دیکھیں تو مطلب یہ جو کنفیوژن ہماری سوسائٹی میں ہے, جو ہم ایک ابھی تک اپنا جو اس خطے کا جو ٹریڈیشنز اور کلچرز جو ہیں ان سے جو باہر نہیں نکل سکے, اور ایک ایسی کنفیوژن سوسائٹی میں کریٹ ہو گئی ہے کہ ہم یہ جو ہیومن انٹریکشنز میں جو ہے وہ ہم ریلیجن کی بجائے جو ہے وہ کلچر اور ٹریڈیشن جو ہے اس کو زیادہ پریکٹس کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی ہمیں پاکستان میں اٹس اے لانگ وے ٹو گو جب ہم جینڈر ایکویلٹی جو ہے وہ کلیم کر سکیں اپنی سوسائٹی میں. واٹ اے پٹی اٹ از کہ ہمارے پاس بیسٹ رول ماڈل ہے اسماء حسنیٰ کی صورت میں, اینڈ اسٹل اس کو لے کر بھی ہم کتنے کنفیوزڈ ہیں اپنے بیہیویئرز میں, اپنی سوشل جتنی بھی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں. سر جوڈیشری کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آپ کے پنک ریبن کیمپین کو جوڈیشری نے سپورٹ کیا تھا, اینڈ ہماری ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی بلڈنگ فار دا فرسٹ ٹائم اٹ واز لٹ پنک. اس وائٹ ریبن کیمپین کے لیے آپ کیسے دیکھتے ہیں جوڈیشری اور لیگل فٹرنیٹی کے رول کو؟ دیکھیں, جیسے لاہور ہائی کورٹ میں ایک انہوں نے علیحدہ کورٹ اس کے حوالے سے بنائی, بہت ساری ججز کی ٹریننگ کے حوالے سے, اور بہت ساری ایسی انٹرونشنز جو ہیں وہ جو ہے جوڈیشری جو ہے وہ کر رہی ہے. لیکن پھر جب تک پاکستان میں ہم ایک بیہیویئر چینج نہیں لے کے آئیں گے, مجھے لگتا ہے کہ جتنے اس طرح کی, ٹھیک ہے یہ کوششیں امپورٹنٹ ہیں, ہمیں ایسی سیف اسپیسز بالکل کریٹ کرنے کی ضرورت ہے جہاں پہ کہ جو ایسی خواتین جن کے ساتھ کسی طرح کی ڈسکریمنیشن ہوتی ہے ان کو ان کا رائٹ مل سکے. لیکن ہمیں فوکس جو ہے وہ ایسی بیہیویئر چینج کے اوپر کرنے کی ضرورت ہے جہاں پہ کہ پاکستان کا ہر مرد جو ہے وہ اس میں ہم وہ بیہیویئر چینج لا سکیں کہ وہ ہر عورت کو ایکویلٹی کے ساتھ دیکھ سکے, اور جو ڈسکریمنیشن ہے اس کو ہم اس کو جڑ سے جو ہے وہ ختم کر سکیں. تھینک یو سو مچ سر فار دس کمپریہنسو ڈسکشن آن وائلنس اگینسٹ ویمن. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. تھینک یو ویری مچ. آج کی اس ڈسکشن سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جب تک مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے یہ مسئلہ ایسے ہی رہے گا, اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہماری سوسائٹی کو بھی اپنا رول پلے کرنا پڑے گا, فیملی, انڈیویجولسٹک لیول پر اور اسکول لیول پر بھی. اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہماری سوسائٹی کے ہر فرد کو آگے آنا پڑے گا, اور پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے مردوں اور خواتین کو اپنا رول ایکولی پلے کرنا پڑے گا. تھینک یو سو مچ. اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ.